السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے سیکرٹ پوائنٹس آف لا اور میں ہوں ایڈوکیٹ سومیا عثمان. گائز کل جو ہے عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ان سے مشورہ لے کر جو تعیناتی کے متعلق جو آرمی چیف کی ہے اس میں وہ اس سے پہلے کچھ نہیں کریں گے جب تک ان سے مشورہ نہ لے. ظاہر سی بات ہے میں پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوں اور وغیرہ وغیرہ یہ سارے باتیں وہ کرتا رہا. حالانکہ قانونی رو سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ قانون میں رہتے ہوئے کھیلیں گے. تو اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ہو یہ سکتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ کو وہ سمری جائے گی ناموں کی جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے متعلق ہوں گی، اس میں وہ سمری جو ہے وہ 15 دن تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور بغیر سگنیچر کیے ہوئے وہ واپس بھیج سکتا ہے پی ایم کو، اور پھر اس کو سمری آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ 10 دن پھر خود رکھے. قانونی نقطہ نظر یہ ہے پھر 10 دنوں کے بعد اگر وہ کچھ نہیں کہتا یا سگنیچر وغیرہ نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کہ خود بخود جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ تعینات ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابھی باجوہ صاحب ہیں وہ ہی کام جاری رکھیں. گورنمنٹ ان کو کہہ سکتی ہے کام جاری رکھنے کے لیے، یا پھر یہ بھی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ جو رولز ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے آرمی رولز جو ہے ان کو بھی امینڈ کیا جا رہا ہے. تو گائز ابھی تک یہ صورتحال جو ہے وہ مطلب کنفرمیشن نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نیا آئے گا یہی کام کرے گا جو ابھی ہے. لیکن کل جو چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنا خطاب کیا یادگار شہداء کے پلیس پر، وہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے اور وہ ٹرینڈنگ میں بھی چل رہا ہے. انہوں نے بہت تاریخی باتیں کی ہیں. گائز چیف آف آرمی اسٹاف نے نو مور کا اشارہ دیا. نو مور ان کو جو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت صبر کی ایک حد ہوتی ہے اور ہم نے درگزر کا مظاہرہ کیا. لازمی بات ہے وہ ایک پارٹی کے ہیڈ تھے اور جیسے کہ پی ٹی آئی کی ایلیگیشنز کی سیاست تھی جو کہ ابھی تک بھی جاری و ساری ہے ہمارے جو فوج پر، وہ انہوں نے بہت برداشت کی. یہ تو پوری میڈیا بھی جانتی ہے اور پاکستانی عوام بھی جانتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈھاکہ کا سانحہ تھا اس میں فوج انوالو نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے تو کہی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت ایوب خان نے اور جو ان کا بھی کردار تھا، بہرحال تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج جو ہے وہ اس سے برا مطلب اس کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ فوج ذمہ دار نہیں تھی. بہرحال اب جو دوسری بات انہوں نے کہی نو مور، یہ ہمارے پورے سیاستدان جو ہیں ان کے طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پچھلے سال فروری کے منتھ سے پہلے فوج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے. یہ خوشائن بات ہے اور پوری میڈیا جو ہے اس کو ویلکم کر رہی ہے، پاکستانی عوام بھی ویلکم کر رہی ہے. ظاہر سی بات ان کا کام بھی اپنا ایک ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے فوج کو، اور سیاست میں بالکل انوالو نہیں ہونا چاہیے. لیکن بار بار جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈو مور یا نو مور کا اشارہ دیا. یہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے دیا جو بار بار جو عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ بار بار فوج کا نام لیتی ہے، فوج کو اسکینڈلائز کرتی ہے. اب بھی ہمارے کرنٹ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے خلاف ایک ٹرینڈنگ بنایا ہوا ہے کرپشن کا. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو خطاب تھا اپنی جگہ بہت اہم تھا. تو گائز اب ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جی ایچ کیو کی طرف سے اور راول پنڈی کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنا کام کریں گے، فوج کو اسکینڈلائز نہیں کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ مطلب اسکینڈلائز اس طرح کیا کیونکہ عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ جو شہباز شریف والے چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کریں گے وہ ان کا ساتھ دے گا، وہ چوروں کا ساتھ دے گا. تو یہ بھی اسکینڈلائز کرنا ہوا. اور دوسری بات کہ وہ کہ چاہ رہے ہیں کہ سینئر کو چھوڑ کر جونیئر کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے چیف آف آرمی اسٹاف.
تو پسند ناپسند تو نہیں چلے گی, سینئر موسٹ ہی وہ تعینات ہوگا. اب سینئر موسٹ عاصم منیر ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں. پھر ساحر شمشاد کا بھی نام آ رہا ہے, پھر عامر صاحب, جنرل عامر کا بھی نام آ رہا ہے. لیکن حتمی فیصلہ آج یا کل ہو جائے گا کہ کون ہوگا. لیکن یہ ہے کہ صدر صاحب اگر سگنیچر وغیرہ نہیں کرتے تو یہ, اور عمران خان صاحب نے بھی جو اناؤنسمنٹ کی کہ آئین پہ رہتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے, کھیلیں گے اس گیم کو کھیلیں گے. اب وہ شاید تعیناتی کو بھی گیم ہی سمجھ رہا ہے, اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھیلے گا. تو گائز ہو سکتا ہے پی ٹی اے کوئی گڑبڑ کرے, یا امینڈمنٹ اگر کوئی ہوتی ہے آج 9 بجے یہ جو پی ایم کی اپنے میٹنگ بھی ہے پارلیمنٹ میں, تو اب آج ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. امینڈمنٹ ہوتی ہیں یا سیم ہی جو ہے ان کو پھر سے کام جاری رکھنے کا کہا جاتا ہے. گائز آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کرے, سبسکرائب کرے, بیل آئکن کو پریس کرے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اللہ حافظ.